یا تیسرا رواہ الترمذی و ابن ماجہ من حدیث سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه قال الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث صحیح رواہ ابن حبان فی صحیحہ والحاکم فی مستدرکہ من حدیث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاکم صحیح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه کہ ان کی شرائط کے مطابق حدیث تو صحیح ہے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں فرمایا. وروى ابو داود والنسائی وابن جریر وابن بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی غنیمت کے جو اعلان نہ کرتے تھے تو لہذا ان کو اس پہ جھگڑا ہوا نازل فرما دی. 20 سال ابن عباس اللہ سیرین کافروں کو قتل کرے گا اس کو یہ انعام حضور آپ نے وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں عطا حضرت سعد حضرت سعد نے کہا کہ یہ نہیں کہ ہمیں بزدلی تھی یا ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے لیکن ہمیں اصل خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب بھاگ پڑے کچھ غنیمت کے لیے کچھ دشمنوں کے پیچھے اور جھگڑا ہوا. انفال اللہ والرسول کہ غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ تقسیم اللہ القاسم السلام اموال الشرعیہ وبیان جہادیہ مصارفیہ انما الانفال وهي المغانم وكل نيل ناله المسلمون من اموال اهل الحرب وكانت الانفال الاولى لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو عبداللہ قاسم بن السلام نے فرمایا ہے کہ انفال جو ہیں مغانم میں جو غنائم ہیں ان کو انفال کہا جاتا ہے اور جو مسلمانوں کو مال حاصل ہو ہے لیکن اس کا سب سے پہلا جو ہے وہ حضور پاک کے لیے السماء يوم بدر على ما راه الله من غير ان يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ابو فصل فرمایا جیسے اس میں وہ یہ نہیں کیا کہ خمس نکال لیں اور باقی تقسیم کریں نہیں آپ نے سب کو تقسیم فرمایا. سوا وبه كان مجاهد وإكرم الصديق وقال ليست منسوخة بل هي محكمة. انہوں نے فرمایا کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی محکمہ ہے. قال ابو عبید فی ذلك آثار والانفال واسرها جماع الغنائم الا نظر به جو 5واں حصہ ہے وہ تو حضور کے لیے خاص. ومعنى الانفال انفال کہتے ہیں کہ جو کام کو نفل ہے یعنی زیادہ فضل ان غیر یعنی بذالک اس پر کوئی واجب نہیں تھا لیکن اس نے دے دیا. فذلك النفل الذي احل الله المؤمن واليدهم اللہ نے حلال کر دیا. وانما هو شيء خصه الله تطولا منه عليهم بعد ان كان غنائم محرمه على الامم قبلهم. پہلی امتوں پہ مال غنیمت حرام. قال اعطيت خمسا صحیحین کے اندر یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائیں فرمایا کے لیے میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا. ولم تحل لأحد قبلی مجھ سے پہلے کسی امت پہ یہ حلال نہیں تھا. وذکر تمام الحدیث ثم قال ابو عبید ولهذا ما جعل الامام للمقاتلة نفلا جو امام انعام کسی کے لیے مقرر کرے وہ بھی نفل ہے. وهو تفصیلہ بعض الجیش الى بعض بشیء سوا سهامه. ایک تو اس کا جو حصہ ہے مجاہد کا وہ ملے گا لیکن اگر امام نے کہا کہ تم نے فلاں 5واں فوج اب امام ہے کسی اس کا جو مقتول کا مال ہے وہ اس کو ملے گا. فَلَهُ بَيْدَ وَرْجُسَّانِ مِن نَفْلُ شَيْءٌ زِيدُوهُ فِي الْغَيْرِ الَّذِي كَانَ لَهُمْ وَذَلِكَ مِنْ خُمْسِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعد فرمایا کہ نہیں حضور اپنے إِنَّ لَهُ خُمْسٌ فَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَن يَجْتَهِدَ. اب امام کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے جس کو چاہے دے. فَإِذَا كَثُرَ الْعَدُوُّ وَاشْتَدَّتْ شِكْوَتُهُمْ
کہ امام اجتہاد کرے گا. اگر دشمن زیادہ تھے، لڑائی شدید ہو گئی اور مسلمانوں کی طرف سے بہت قلت تھی، اب یہ ہے کہ وہ یعنی جس کو چاہے انعام دے دے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایسی حالات نہ ہوں تو پھر وہ کسی کو انعام نہیں دیں گے، وہ جو حصہ ہے وہی ملے گا. والوجه الثالث من النفر اذا بعث الامام سرية او جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الامام. یا یہ ہے کہ امام نے کوئی لشکر بھیجا لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بھی فرما دیا کہ جو آدمی جو مال حاصل کرے گا وہ اسی کو دے دیا جائے گا، لیکن خمس کے بعد وهم على ما شرط الامام لانهم علمه فيما تقدم الكلام وان غنائم بدر لم تخمس نذر. کہ انہوں نے کہا کہ غنائم بدر میں 5واں حصہ نہیں نکالا، ہر حال اعتراض ہے. ويرد على حديث علي بن ابي طالب في شارفي الذين حصلوا 5 يوم بدر کہ وہ حضرت علی کی روایت میں موجود ہے کہ وقت بینت ذلك في کتاب السیرۃ بیان شافیا تفصیل ہے. وللہ قوله تبارک وتعالی فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم ای اتقوا الله في امورکم واصلحوا فيما بینکم. اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں اصلاح رکھو، جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو. ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، بالکل ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو. فما آتاکم اللہ من الہدی من الہدا والعلم خیر مما تختصی. اللہ نے آپ لوگوں کو جو ایمان ہدایت دی وہ اس واطیعوا اللہ ورسولہ وفی قسمت بینکم ولا ما ارادہ اللہ، اور حضور پاک جو تقسیم کر دے اس پر راضی ہونا چاہیے. انما یقسموا کما امر اللہ بالعدل والانصاف، چونکہ حضور نے جو بھی فرمایا وہ اللہ کے حکم سے ہے. وقال ابن عباس هذا تخريج من الله رسوله ان يتقوا يزال بينهم، آپس میں ایک دوسرے سے سلو رکھو اور بالکل اللہ سے ڈرو. وكذا قال مجاہد وقال صدی فاتقوا الله وازداد بينكم اي لا تستبقوا، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو، جھگڑے نہ کرو. ولنذكر ها هنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده فإنه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا عباد بن شيبة الخيطي عن سعيد بن أنس رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيناه ضحك حتی بدت انیسنایاہ، حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے اوپر والے دانت مبارک بھی نظر آئے. فقال عمر، حضرت عمر نے عرض کیا ما اضحکک یا رسول اللہ بی وانت انت امی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کس وجہ سے امت تھی؟ فقال لی اخی قال لو تعالی آتے خاک مرحمت ہو قال یا رب لمی، آگے جی اس کی نیکیاں تو بچی نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا جی اس کے گناہ ہیں وہ اس پہ رکھو. قال فافاضت عینا رسول اللہ بالبکاء ثم قال ان ذلک یوم عظیم، اس لیے حضور پھر رو پڑا دن ہوگا، یوم نحت یا تاج الناس لا من دارہم، لوگ پریشان ہوں گے کہ کوئی بوجھ اٹھائے. فقال طالب ارفع بصرک، آپ اس کو حکم دیں گے جسے مطالبہ کیا تھا جو مدعی تھا کہ آنکھیں اٹھاؤ اوپر دیکھو، اور جب دیکھے گا تو جنت کو، جنت کے نظاروں پر اس کی نظر پڑے گی. فقال یا رب ارى مدائن من فضة وقصور من ذهب مقدم اللؤلؤ لأي نبی هذا، یا اللہ میں نے دیکھا ہے یہ تو محل ایسے ہیں سونے چاندی کے اور موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، کس پیغمبر کے ہیں؟ لأي صدیق هذا، کس صدیق کو یہ ملیں گے؟ لأي شہید هذا، کس شہید کو ملیں گے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے جو اس کی قیمت دے گا اس کو ملیں گے. کان ربی
طاقت ہے کہ اس کی قیمت ادا کرے؟ قال انت تملک، اللہ فرمائیں کہ تمہارے پاس ہے، تم ادا کر سکتے ہو۔ قال ماذا یا رب، میرے پاس کیا یا؟ قال تعفو عن اخیک، یہ جو بندہ ہے جس پہ تم نے دعویٰ کیا تم اس کو معاف کر دو تو یہ اس کا بدلہ ہے، تمہیں یہ سارے محل مل جائیں گے۔ قال یا رب فإنی قد عفوت عنہ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ قال تأخذ بید اخیک فادخلا الجنہ، اللہ فرمائیں کہ اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ثم قال رسول اللہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ تعالی یصلح بین المؤمنین۔ اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ سمجھیں گے، صحابہ کا تو بڑا بلند مقام، حضور کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے ایمان پر اللہ نے قرآن میں خود گواہی پکے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب ان کو دیکھو تو یا یہ رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، عبادت میں ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کے دروازے پر عبادت کرنے سے ان کے چہروں پر نشان ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ جو داغ پڑ جاتا ہے نا آدمی کی پیشانی پریشانی، یہی مراد ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو آپ دھوپ پر 2-3 دن سجدہ کریں آپ کو بھی داغ پڑ جائے گا، وہ داغ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں جو رات گزری ہے اس کی وجہ سے چہرے میں نور ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بھی لوگوں کو کھلایا ہے، یؤثرون علی انفسہم ہے۔ تو پھر یہ کیوں ہوا؟ کیوں وہ غنیمت پر جھگڑ پڑے؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں ہیں ان سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا غزوہ تھا، پہلی لڑائی تھی، اور اس میں جو اللہ نے مال غنیمت دیا تو فطری بات ہے کہ ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے۔ یہ ایک فطری، یہ نعوذ باللہ کوئی خلاف شریعت یا خلاف اسلام بات نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے مال غنیمت جمع کیا ہے تو لہذا ہمارا زیادہ حصہ بنتا ہے۔ تو کہ بندے تم مال غنیمت جمع کرنے میں حضور پہ پہلا کون رہے، لہذا ہمیں تو یہ فطری باتیں ہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ان روایات کر کے دشمن جو دیکھو جی پیسوں کے لیے، تو یہ بات دیکھیں صحابہ کی شریعہ کہ بس انفال اللہ کے رسول کے وہ جس کو چاہے دینے، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح بعین ہی جب فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ میں طائف اور حنین کا لڑائی کی، تو یہ بنو ثقیف جو تھے نا، یہ انہوں نے تیروں کی اتنی، آج تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ چونکہ 12,000 کا لشکر تھا، ایک بعد میں آتے آگے بیٹھتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود تہذیب سیکھو، بزرگوں آگے بیٹھنا۔ تو اس دن میں کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں ناز تھا کہ آج تو ہمارا 12,000 کا لشکر ہے، تو اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں لشکر کی وجہ سے تو سے ملتی ہے، ومن نصر الا، دیکھیں حضور کی شجاعت۔ اس حال میں بھی حضور اپنے بغلہ پہ سوار تھے، ابو سفیان اور فضل ساتھ کھڑے رہے، اور انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور پھر میں عبد المطلب کے خاندان کا بیٹا
کے مقابلے میں مدد صحابہ واپس آئے، آگے حملہ کیا، میں حضور کو تخار تو بکریاں ملی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد سے اونٹ ملے ہیں اور اموال غنیمت ملا ہے کہ حتیٰ کہ حضور جیرانہ جہاں سے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں نا، اسی جگہ ہم فرمایا تھا کہ اور اس کو پھر مجاہدوں میں تقسیم کریں۔ 12 دن وہاں رہے۔ موقع پر حضور نے رات کو جیرانہ، رات واپس تشریف لے گئے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی، اس کو چادر پہ بٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہیں، وہ کہہ دیا رسول اللہ فلاں قبیلے کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کا مال واپس کر دو۔ تو کہتے نام نام، جو کہتے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سارے کام کرا کے جب واپس گئی تو صحابہ حیران، امی من الرضا، بی بی حلیمہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، میں اس کا انکار کیسے؟ یہ واقعہ ابھی جیرانہ میں پیش ہے۔ بعد نے کہا کہ حلیمہ نہیں، اس کی بیٹی تھی جو حضور کو کھلایا کرتی۔ اس موقع پر بھی حضور پاک نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ مکے والے جو مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، ابو سفیان مسلمان ہوئے، حضرت معاویہ مسلمان ہوئے، اور بڑے لوگ مسلمان ہوئے، اکرمہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم، تو ان کو آج ہم کچھ زیادہ حصہ دے دیں غنیمت سے، تاکہ ان کے دلوں میں تالیف قلب ہو، نرمی ہو کہ حضور نے ہماری عزت کی ہے۔ تو حتیٰ کہ حضور پاک نے ایک ایک قریشی کو 100 اونٹ دے دیا، اور مدینہ منورہ کے جو نوجوان انصار تھے ان، اور آج حضور ہمیں چھوڑ کے ان کو 100 کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ انصار کے جوانوں نے یہ بات کی ہے، حضور نے حکم دیا کہ سارے صحابہ جمع ہوں، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے۔ شروع نہیں کیا تھا کہ حضرت سعد جو انصار کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو چند نوجوانوں کی بات پہنچی ہے، لیکن خدا کی قسم یہ ہمارے بڑوں کی بات نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہوئے، حضور نے خطبہ پڑھا اور حضور نے فرمایا کہ سنو کہ اموال غنیمت میں سے یہ لوگ کہلاتے ہیں مؤلفۃ القلوب، کہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کی عزت کی جائے۔ تو میں نے چونکہ بڑے بڑے سردار ہیں اور نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کی تعریف قلب کے لیے میں نے ان کو زیادہ دے دیا۔ پھر حضور نے ایک عجیب بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور پہ۔ آپ نے فرمایا مدینے والوں بات سنو، یہ مکے والے اونٹ لے کے جائیں اور تم محمد کو مدینے لے کے جاؤ، تمہیں یہ سودا منظور نہیں ہے؟ تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، رضینا 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 یا رسول اللہ، حضور بالکل ہم راضی ہیں، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں، چھوڑیں، باقی مال بھی ان کو دے دیں۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں، یہ فطرت انسانی کا تقاضا۔ اس کو دشمنی یا اس کو اختلاف یا اس کو اللہ کے نبی کے کام پہ یا حکم پہ یا عمل پہ اعتراض نہیں کہا جا سکتا، یہ فطری بات ہے۔ حضور بی بی عائشہ کے گھر میں تھے، نوبہ اس کی تھی، تو ایک دوسری بی بی نے برتن میں اس کے گھر میں کسی نے حلوہ بھیجا، حضور کو میٹھی چیز بڑی پسند تھی، تو اس نے فوراً حضور کے گھر میں بھجوایا۔ تو بی بی عائشہ نے دیکھا تو پوچھا اس لانے والی کنیز سے کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی نے بھیجا۔ تو انہوں نے ہاتھ سے مارا نا بی بی صاحبہ نے، وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور حلوہ بھی گر گیا۔ حضور نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو حیرت آ گئی کہ میرے گھر میں دوسری بی بی نے کیوں بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ پیالے کے بدلے میں پیالہ دو اور حلوے کے بدلے میں جو کچھ گھر میں ہے وہ ڈالو پیالے۔ تو یہ فطری تقاضے کہ ایک بی بی کو دوسری سوکن پہ غیرت آ جاتی ہے۔
اور پھر کیسے غیرت نہ آئے جب شوہر محمد مصطفیٰ ایسا شوہر جس بیوی کو ملا ہو وہ برداشت کر سکتی ہے کہ حضور کسی اور کے گھر میں ٹھہرے؟ تو ان باتوں کو صحابہ کی دشمنی پہ کبھی معمول نہ کیا کرو. صحابہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ان اللہ اطلع الی اہل ڈالی وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اے بندے نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، جو چاہے جا کے ہوتا کہ تم گناہ بھی کرو. مانے یہ ہوتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، گناہ کرنے ہی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. ان کی حفاظت فرمائیں گے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکے. یہ مانا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو گناہ کی اجازت دیتے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ یہ نبی کے سچے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، تو ایسی باتوں کو دشمن کے